سوال آپ نے اٹھایا ہوا ہے، اس حوالے سے میں سنن ابی داود کی تقریباً 36 روایات کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ جن کو اس حوالے سے مزید جاننا ہے وہ جا کے سنن ابی داود کو پڑھ لیں، میں ان روایات کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ مکتب تشیع یعنی مکتب اہل البیت کے حوالے سے تو یہ امر مسلم ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام نبی نہیں ہیں، رسول نہیں ہیں، پیغمبر نہیں ہیں، لیکن اللہ کے آخری نبی کی اولاد میں سے اور آپ کے جانشینوں میں سے 12ویں جانشین ہیں۔ اچھا، یہ جو 12 خلفاء کا تصور ہے یہ تمام اہل سنت کی احادیث کی کتابوں میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ میں حوالہ دے رہا ہوں سنن ابی داؤد کا، اگرچہ یہ بخاری میں بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، ہمارے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں اس کی تائید کریں گے۔ اچھا، ان 12 کے تشخص کے حوالے سے، تعین کے حوالے سے ہمیشہ شارحین حدیث میں اختلاف رہا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ اس کی جب تعبیر آپ خلافت کی ظاہری شکل کی صورت میں کرتے ہیں جس میں عامت المسلمین حضرت ابوبکر کو پہلے خلیفہ مانتے ہیں اور مثلا خلفائے اربعہ کے یا خلفائے راشدہ کے خلافت راشدہ کے قائل ہیں، تو اس حوالے سے وہ اس طرح کی تعبیر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور 12 کی تعداد کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ مکتب تشیع میں چونکہ تصور خلافت کے حوالے سے یہ ہے کہ امام علی پہلے خلیفہ ہیں، تو اس حوالے سے مکتب تشیع میں الگ سے ایک ترتیب پیش کی جاتی ہے، لیکن دونوں کے ہاں متمع نظر ایک ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آخری اور 12واں خلیفہ امام مہدی ہی ہیں، اس میں دونوں کا اتفاق ہے۔ میں تائید لے لوں علامہ صاحب، اس بات کی، اس جملے کی تائید لے لوں کہ مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی 12ویں خلیفہ حضرت امام مہدی ہیں، اس پہ اہل سنت کے اتفاق ہے۔ دیکھیں اہل سنت کے ہاں جو حدیث ہے نا کہ 12 خلفاء ہوں گے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا جس کو راوی نہیں سن سکے، تو فرمایا غالباً یوں فرمایا کہ سب قریش سے ہوں گے، اور امام مہدی جو ہے نا وہ آ کر مسلمانوں کی امامت اور خلافت کریں گے، اس پر بھی اتفاق ہے اس پہ۔ انجینئر صاحب آپ بھی اس پہ تائید دے دیجیے گا کہ 12ویں خلیفہ حضرت امام مہدی ہیں اور یہ سلسلہ ایک کڑی میں جڑا ہوا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی 4 ہو کوئی 5 ہو، یا یہ تسلسل قائم ہے اس میں؟ تسلسل جو ہے نا جی وہ تو اہل سنت کے ہاں نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ یہ کنزیکٹیو 12 ہیں۔ صحیح مسلم میں جو اوپر تلے 4 احادیث جن کا آپ نے حوالہ دیا اس میں واضح موجود ہے کہ قیامت تک یہ دین غالب رہے گا اور ان پر 12 خلفاء ہوں گے۔ یہ جو قیامت تک کا لفظ ہے نا یہ بتا رہا ہے کہ یہ سکیٹرڈ فارم میں ہے۔ اس میں اہل سنت کے ہاں جو ترتیب ہے وہ پہلے 5 خلفاء تو سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن ابن علی رضی اللہ عنہم اجمعین، اور اس کے بعد چھٹے عمر بن عبد العزیز، اور پھر اس کے بعد مختلف اوقات میں مختلف خلفاء، لیکن 12ویں والی بات جو آغا نے بیان کی ہے امام محمد بن عبداللہ المہدی کے حوالے سے، وہ واقعی اہل سنت کے ہاں یہی ہے کہ وہ 12ویں خلیفہ وہی ہوں گے اور وہ مجدد بھی ہوں گے اس وقت اسلام کے۔ اچھا، درجات اور افضلیت کا کوئی فرق آتا ہے؟ اور کیا حضرت امام مہدی کو انبیاء کی قوت دی جائے گی، وہ طاقت دی جائے گی، کیونکہ زمانے کا اختتام آپ کے اوپر ہو رہا ہے؟ نہیں، اس طرح کا کوئی کنسیپٹ اہل سنت کے ہاں نہیں پایا جاتا، اور یہ جو کنسیپٹ عموماً عوام الناس کے اندر ہے کہ جو افضل شخص ہے وہی امامت کا اہل ہے، تو صحیح مسلم میں حدیث ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ آپ قافلے میں لیٹ ہو گئے تھے، نماز کھڑی ہو چکی تھی، عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام نے جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کے یوں انہیں متوجہ کرنے کی کوشش کی، وہ مصلی چھوڑنے لگے، لیکن نبی علیہ السلام نے انہیں کہا کہ نماز پڑھاتے رہو، اور اس دوران اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک رکعت بھی فوت ہو گئی۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے وہ رکعت پوری کی۔ تو یہ حدیث واضح ثبوت ہے کہ کوئی افضل شخص اپنے سے کم افضل شخص کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں آپ کو ایک کلیئر کر دوں ایک چیز کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ کو موقوف کر دیں گے، مال کی ریل پیل ہوگی۔ یہ جو حکمران کا لفظ ہے نا یہ بتا رہا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے لیڈرشپ عیسیٰ ابن مریم کے پاس آئے گی۔ مسلم شریف میں دونوں حدیثیں ہیں، ایک نماز میں امامت کا ذکر ہے امام محمد مہدی کی، یعنی بغیر نام کے، صرف یہ ذکر ہے کہ مسلمانوں کا امیر انہیں نماز پڑھائے گا، لیکن اس کے بعد جب لیڈرشپ ان کے حوالے ہو جائے گی تو پھر عیسیٰ ابن مریم بھی مسلمانوں کی امامت کریں گے۔
فائنلی وہی حکمران ہوں گے اور وہ 40 سال تک جو ہے وہ رہیں گے. اس دوران وہ شادی بھی کریں گے اور انہیں روضہ شریف میں قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن کیا جائے گا. المستدرک للحاکم میں تفسیر کے ساتھ حدیث موجود ہے. ٹھیک ہے، واضح. علامہ صاحب آپ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ آخر میں کلی طور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت کریں گے اور وہ ان جنرل کانٹیکسٹ لیڈر ہوں گے حضرت امام مہدی کے بھی؟ نہیں، ہم اس بات کو قبول نہیں کرتے، اس حوالے سے قبول نہیں کرتے کہ 12ویں خلیفہ رسول کے وہ ہستی ہیں جن کا تعین اللہ نے کرنا ہے، بندوں نے نہیں کرنا. اچھا. اور پھر حضرت امام مہدی کی آمد کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے زمین پر نزول اس ہدف کی نشاندہی کرتا ہے جس کے تحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں میں بلایا گیا. حضرت عیسیٰ ہمارے نبی نہیں ہیں، مسیحیت کے نبی ہیں اور نبی کریم سے پہلے کی اس مسیحی امت کے نبی ہیں. لیکن جب وہی نبی ہماری امت کے درمیان آئیں گے تو نبی کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے. جب وہ نبی کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے تو پھر نبی کی امت کا وہ شخص، وہ فرد جس کو نبی کے بعد امامت کا مقام حاصل ہوگا، خلافت الہیہ کا مقام حاصل ہوگا، اس مقام کے تحت وہ امامت فرمائیں گے. اچھا. اور یہ امامت ہر فیلڈ میں فرمائیں گے، ہر مقام پر فرمائیں گے، صرف نماز میں نہیں. تو یہ جو زمین کو عدل اور انصاف سے بھرنے کا صحرا ہے، یہ حضرت مسیح کے سر نہیں ہے، حضرت امام مہدی آخر الزماں کے سر.